تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ مائدہ آیات 27 تا 31۔ آگے کا مضمون۔ آگے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان ہوا ہے۔ یہ قصہ یوں مذکور تو تورات میں بھی ہے، لیکن تورات کے عام انداز کے مطابق اس کی نوعیت بس نسل آدم علیہ السلام کی ابتدائی تاریخ کے ایک قصے کی ہے۔ اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ کیا حکمت و موعظت ہے جس کے لیے یہ قصہ بیان ہوا ہے۔ قرآن نے اس کو اس کی حکمت و موعظت کے ساتھ بیان فرمایا اور اس کے ان حصوں کو بھی واضح کیا جو تورات کے راویوں نے ضائع کر دیے تھے، حالانکہ وہ سبق آموزی کے لیے نہایت ضروری تھے۔ یہ قصہ یہاں قرآن میں جن حقائق کو واضح کرنے کے لیے بیان ہوا ہے ان کی تفصیل تو آیات کی تفسیر کے ضمن میں آئے گی، لیکن چند اصولی باتوں کی طرف ہم یہاں بھی اشارہ کیے دیتے ہیں تاکہ سلسلہ کلام سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے تو یہ حقیقت اس سے واضح ہوتی ہے کہ عہد الہی پر قائم رہنے کے لیے مقدم شے یہ ہے کہ آدمی کے اندر خدا کا ایسا خوف ہو جو سخت سے سخت آزمائش کے موقع پر بھی اس کے قدم راہ حق پر استوار رکھے۔ دوسری یہ کہ نقض عہد کا باعث وہ فاسد جذبات ہیں جو شیطان کی انگیخت سے پیدا ہوتے ہیں، اور بالآخر وہ انسان کو ایسے جرائم پر آمادہ کر دیتے ہیں جو عہد الہی کے بالکل منافی ہوتے ہیں۔ تیسری یہ کہ جس طرح اللہ کے نیک بندے یوشع اور کالب عام فساد اخلاق و کردار کے باوجود اللہ کے عہد پر استوار رہے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندے حابیل نے اپنے بھائی قابیل کے ظلم و تعدی کے مقابل میں اپنے آپ کو حق و عدل پر استوار رکھا، اور قابیل کی دشمنی اس کو حق و عدل سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکی، یہاں تک کہ اسی حق و عدل کی حفاظت میں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ کہ علمبرداروں کی تاریخ نہایت قدیم ہے۔ اس راہ کا سب سے پہلا شہید آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل ہے، جس نے اپنے عمل سے بعد کی نسلوں کے لیے یہ زندہ جاوید مثال قائم کی کہ حق پر مر جانا باطل پر زندہ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ چوتھی یہ کہ خدا پر ایمان، خدا کی عبادت کے لیے اخلاص و تقوی کی شرط، عدل کا تصور، قتل نفس کا جرم ہونا، جنت اور دوزخ کا عقیدہ، یہ سب چیزیں انسان کی ابتدائے آفرینش ہی سے اس کو تعلیم ہوئی ہیں۔ ان کا عہد جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور اس کی امت سے لیا ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے بھی لیا تھا۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی پوری تردید ہو رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائی انسان حق و عدل کے ان تصورات سے بالکل خالی تھا جو اب اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان ایک طویل فکری و اخلاقی سفر ارتقاء کے بعد ان تصورات تک پہنچا ہے، پہلے وہ ان چیزوں سے بالکل محروم تھا۔ ہم اس خیال کے باطل ہونے پر دوسرے مقام میں تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ ترجمہ۔ اور ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سرگزشت
اس کی حکمت کے ساتھ سناؤ۔ جب کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ وہ بولا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ تو صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر دست درازی کرو گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر دست درازی کرنے والا نہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں تم ہی لے کر لوٹو اور جہنم والوں میں سے بنو۔ یہی سزا ہے ظالموں کی۔ بالآخر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اور وہ اس کو قتل کر کے نامرادوں میں سے ہو گیا۔ پھر خدا نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کریدتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ وہ بولا، ہائے میری کمبختی، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانک دیتا؟ سو وہ اس پر شرمسار ہوا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِلَيْهِمْ میں ضمیر کا مرجع اہل کتاب بالخصوص یہود ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ اگرچہ واقعے میں جو موعظت اور نصیحت ہے وہ عام ہے، وہ جس طرح یہود کے لیے سبق آموز ہے اسی طرح اس امت کے لیے بھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ اس امت کے لیے بطور مثال بیان ہوا ہے، تو ان میں سے اچھے کی مثال کی پیروی کرو۔ تاہم اس کا براہ راست خطاب یہود ہی سے ہے، کیونکہ یہود نے اس امت کے معاملے میں بالکل وہی روش اختیار کی جو قابیل نے حابیل کے معاملے میں اختیار کی۔ جس طرح حابیل نے عند اللہ مقبولیت سے قابیل پر حسد کا بخار جو چڑھا تو وہ حق و عدل کا خون کر کے اترا، اسی طرح یہود نے جب اس امت پر رب کی نوازش دیکھی تو وہ حسد کے جنون میں ایسے بوکھلائے کہ بدبختی و شقاوت کی آخری حد کو پہنچ گئے۔ نبأ کسی اہم حادثے اور واقعے کی خبر کو کہتے ہیں، چونکہ یہ واقعہ اس آسمان کے نیچے عدل و ظلم، وفاداری و عہد شکنی، خدا خوفی اور تعدی کی کشمکش کا سب سے پہلا واقعہ تھا، اور بالکل پہلی بار خدا کی اس زمین پر حق کی راہ میں ایک حق پرست کا خون ناحق بہا۔ اس وجہ سے قرآن نے اس کو نبأ سے تعبیر فرمایا تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو سکے۔ بالحق سے مقصود، جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں، ٹھیک ٹھیک اور حکمت و موعظت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے سنانا ہے۔ واقعات اگر محض داستان سرائی کے لیے بیان کیے جائیں تو یہ ایک کار عبث ہے۔ ان کے بیان کا نفع صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اس حکمت و موعظت کے ساتھ بیان کیے جائیں جو ان کے اندر مضمر ہے، اور ٹھیک ٹھیک بیان کیے جائیں۔ تورات میں یہ مصیبت ہے کہ نہ تو واقعات ٹھیک ٹھیک بیان ہوئے ہیں اور نہ ان سے وہ حکمت و نصیحت ہی واضح ہوتی ہے جو واضح ہونی چاہیے۔ یہی حال ہماری بیشتر تاریخ کی کتابوں کا ہے، جس کے سبب سے تاریخ کا فن ایک بالکل بیکار فن بن کے رہ گیا ہے۔ ہم مذکورہ واقعہ یہاں تورات سے نقل کرتے ہیں، اس کو پڑھیے اور پھر قرآن کے بیان سے مقابلہ کر کے دیکھیے تو اس سے خود اندازہ ہو جائے گا کہ بالحق بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تورات میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے، اور آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا، مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلو بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل اور اس کے ہدیے کو منظور کیا اور قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔
اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابیل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا، تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ تیرا بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو اب وہ تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ کتاب پیدائش باب 4 آیات 1 تا 12۔ یہ بیان قرآن کے بیان سے یوں تو کئی پہلوؤں سے مختلف ہے۔ اگر ہمیں اپنے دائرۂ بحث سے ہٹ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کی طرف اشارہ کرتے، لیکن ایک چیز تو ایسی واضح ہے کہ بالکل پہلی ہی نظر میں سامنے آتی ہے۔ تورات میں حابیل کے کردار کے وہ سارے پہلو غائب ہیں جو اس سرگزشت کی جان اور تمام عالم انسانی کے لیے نمونہ و مثال ہیں۔ قرآن نے چونکہ اس سرگزشت کو بالحق پیش کیا ہے، اس وجہ سے ان پہلوؤں کو اس نے اچھی طرح نمایاں کیا ہے، اور ہر انصاف پسند اعتراف کرے گا کہ ان کے نمایاں ہونے سے حابیل کی سرگزشت نے قائمین بالقسط کے سلسلۃ الذہب کی بالکل پہلی کڑی کی حیثیت حاصل کر لی۔ قابیل کا کردار بھی تورات میں بالکل ادھورا پیش کیا گیا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے اس کے کردار کے بعض ایسے گوشے بے نقاب کیے ہیں جو شریعت الہی کے بعض احکام کی حکمت و مصلحت سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس نظر سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ وہی باتیں جو تورات کے ذخیرے میں بالکل حرف ریزوں کی شکل میں ہیں، قرآن میں آ کر جواہرات کی طرح چمک اٹھی ہیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ قربان کا لفظ صدقہ اور قربانی دونوں کے لیے آتا ہے۔ جو چیز بھی اللہ کے حضور بقصد قرب الہی پیش کی جائے وہ قربان ہے۔ یہاں قرآن نے یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ حابیل اور قابیل کو قبولیت اور عدم قبولیت کا پتہ کس طرح چلا، اس لیے کہ یہ وضاحت قرآن کے پیش نظر مقصد کے لحاظ سے غیر ضروری تھی، لیکن تورات کے مذکورہ بالا بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خبر خداوند نے دی تھی۔ خداوند کی بات سننے اور جاننے کا ایک ذریعہ عاطف غیب بھی ہے۔ تورات میں اس کا ذکر بہت سے مقامات میں آیا ہے۔ قال لأقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ قابیل کو یہ جان کر کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، بجائے اس کے کہ اپنی نیت کے کھوٹ کی طرف توجہ ہوتی، غصہ حابیل پر آیا کہ اس کی قربانی قبول کیوں ہوئی، حالانکہ اس کی قربانی قبول نہ ہونے میں حابیل کا کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ اس میں سارا قصور خود اس کا اپنا تھا۔ لیکن جب آدمی پر حسد کا دورہ پڑتا ہے تو اس کو اپنی نالائکیاں نظر نہیں آتیں، بلکہ وہ اپنی تمام ناکامیوں کے اسباب دوسروں کے اندر ڈھونڈتا ہے اور اس غصے میں ان کے درپے انتقام و آزار ہو جاتا ہے۔ افراد میں اس بدبختانہ کردار کی سب سے پہلی مثال قابیل نے پیش کی ہے، اور اقوام میں یہود نے۔ اسی وجہ سے جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، یہ سرگزشت یہود کو سنائی گئی ہے کہ اس آئینے میں وہ ذرا اپنا منہ دیکھ لیں کہ آج بھی حابیل و قابیل کا وہی قصہ دہرایا جا رہا ہے جو پہلے پیش آ چکا ہے، اور جس کی روایت بھی دنیا کو یہود ہی کے واسطے سے پہنچی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ حابیل کی زبان سے وہی حکمت بیان ہوئی ہے جو قرآن میں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، حج 37 کے الفاظ سے بیان ہوتی ہے۔ یہ بات حابیل نے قابیل کو اصل حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہی۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس غصے میں کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، میرے قتل کے درپے ہو گئی ہو۔
حالانکہ اس میں نہ قصور میرا ہے نہ خداوند کا، بلکہ سراسر قصور تمہارا اور تمہاری قربانی کا ہے۔ خداوند کے ہاں قربانی درخور قبول وہ ٹھہرتی ہے جو خدا سے ڈرنے والے بندے قربانی کے آداب و شرائط کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یہ ضابطہ جس طرح تمہارے لیے ہے اسی طرح میرے لیے بھی ہے۔ تو قربانی رد ہونے کا غم و غصہ ہے تو فکر تقویٰ کی کرو، نہ کہ میرے قتل کرنے کی۔ میرے قتل کرنے سے تمہاری قربانی کی قبولیت کی راہ کس طرح کھلے گی؟ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ بسطہ یدا کے معنی ہاتھ بڑھانے اور دست درازی کرنے کے ہیں۔ یہاں بارادہ قتل ہاتھ بڑھانے کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کے معنی اقدام قتل کے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم، جیسا کہ دھمکی دے رہے ہو، میرے قتل کے لیے اقدام کرنا چاہتے ہو تو میں یہ فرض کر کے کہ تم میرے قتل کے درپے ہو، تمہارے قتل کے لیے پہل کرنے والا نہیں ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں جس نے مجھ کو اور تم کو دونوں کو پیدا کیا ہے اور جس نے ایک دوسرے کے جان و مال کے احترام کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ یہاں کھلے ہوئے دینی دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں مقابلے کی صورت نہیں، بلکہ بھائی اور بھائی کا معاملہ ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ اس صورت میں صحیح مومنانہ رویہ یہی ہے کہ آدمی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا کوئی بھائی اس کے قتل کے درپے ہے، اس کے قتل کے میں پہل نہ کرے۔ لیکن پہل نہ کرے یہ نہیں کہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کرے۔ حابیل نے پہل کرنے کی نفی کی ہے، بچاؤ کی نفی نہیں کی ہے۔ اپنی جان یا اپنے مال کی مدافعت کرنا خوف خدا کے منافی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک شخص اگر مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ ارشاد ہوا، اس کو خدا کا خوف دلاؤ۔ سائل نے کہا، اگر وہ خدا کا خوف نہ مانے؟ ارشاد ہوا، اپنے گرد و پیش کے مسلمانوں سے اس کے مقابلے کے لیے مدد چاہو۔ سائل نے کہا، اگر میرے گرد و پیش ایسے لوگ نہ ہوں؟ ارشاد ہوا، پھر حکومت سے مدد چاہو۔ سائل نے کہا، اگر حکومت کے ذمہ دار بھی دور ہوں؟ ارشاد ہوا، اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑو تاکہ اپنے مال کو بچا لو یا شہید ہو جاؤ۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار ذالک جزاء الظالمین۔ باسمی و اسمک دونوں میں مضاف محذوف ہے، یعنی میں تمہارے قتل میں پہل اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بار گناہ اپنے سر لیے ہوئے اپنے رب کی طرف پلٹنا نہیں چاہتا۔ اگر تم اس جرم کے لیے پہل کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میرے قتل کا بار گناہ بھی تمہارے سر ہوگا، اور میری طرف سے مدافعت کے نتیجے میں اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا یا تم قتل ہو گئے تو اس کا بار گناہ بھی تمہارے سر ہی ہوگا، اس لیے کہ اس کا سبب میں نہیں تھا بلکہ تم ہی تھے۔ یہ اس اصول عدل کی طرف اشارہ ہے جو ایک حدیث میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، اگر مظلوم نے کوئی زیادتی نہیں کی تو جو کچھ اسے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کرنا پڑے اس کا بار گناہ پہل کرنے والے پر ہے۔ بے اسمی کے ساتھ بے اسم کا مماثلت کے اس اصول پر فرمایا ہے جو عربی زبان میں نہایت معروف ہے، مثلاً دناہم کما دانو یا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ قتل مومن جب کہ عمدن ہو تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اس مسئلے پر سورہ نساء کی آیت 93 کے تحت تفصیل سے ہم لکھ چکے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جرم کی سزا ابتدا سے شریعت الہی میں یہی معروف ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه کے معنی ہوں گے اس کے نفس نے اس کو بالآخر اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ ہی کر لیا۔
اس اسلوب بیان سے اس اندرونی کشمکش کا اظہار ہو رہا ہے جو اول اس ارادہ قتل سے اس کے اندر پیدا ہوئی۔ انسان کے اندر قدرت نے ایک نفس لوامہ ودیت فرمایا ہے جو اس وقت تک کسی ارادہ جرم کے خلاف احتجاج کرتا ہے جب تک مختلف تاویلوں اور بہانوں سے آدمی اس کی زبان بند نہ کر دے۔ قابیل کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا، لیکن بالآخر اس کے حسد نے اس کو اس ہولناک جرم پر آمادہ کر ہی لیا۔ ابتداً ہر جرم کو یہ جھجک پیش آتی ہے، لیکن جب وہ جرم پر جرم کیے چلے جاتا ہے تو اس کا نفس لوامہ یا بألفاظ دیگر اس کا ضمیر بالکل مردہ ہو جاتا ہے اور وہ جرائم کے لیے بالکل بے باک ہو جاتا ہے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کی ہر کشمکش انسان کے سامنے آزمائش کا ایک میدان کھولتی ہے جس میں اس کے لیے نامرادی اور فتح مندی دونوں کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کشمکش میں اپنے نفس کو زیر کر لے تو وہ فتح مند رہتا ہے اور اس کا نفس شکست کھا جاتا ہے، اور اگر نفس اس کو زیر کر لے تو اس کا نفس فتح مند رہتا ہے اور وہ خود نامراد ہو جاتا ہے۔ قابیل پر اس کا نفس غالب آ گیا، اس وجہ سے وہ نامراد ہوا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا إِلَى الْآيَةِ قتل کے بعد قابیل نے معلوم ہوتا ہے اپنے بھائی کی لاش یوں ہی پڑی چھوڑ دی تھی، اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اتنے میں ایک کوا نمودار ہوا۔ کوا بڑا سیانہ ہوتا ہے، اس کی عادت ہے کہ جب وہ کوئی کھانے کی چیز اچکتا ہے اور بر وقت اس کو کھانا نہیں چاہتا تو زمین کو ریت کر یا کسی چیز کے نیچے اس کو ضرورت کے وقت کے لیے چھپا رکھتا ہے۔ اس کوے نے بھی قابیل کے سامنے یہی نمائش کی اور اس طرح گویا اس کو رہنمائی دی کہ وہ بھی اسی طرح اپنے بھائی کی لاش چھپا دے کہ دوسروں کی نظر نہ پڑے اور اس کا جرم افشا نہ ہو۔ کوے کے اس سیانے پن کو دیکھ کر قابیل نے اپنا سر پیٹ لیا کہ ہائے میری بدبختی کہ میں کوے سے بھی گیا گزرا ثابت ہوا، کہ یہ تدبیر مجھے نہ سوجی کہ میں بھی اسی طرح بھائی کی لاش کو ڈھانک دیتا۔ چنانچہ اپنی اس بے وقوفی پر اس کو بڑی ندامت ہوئی۔ قرآن نے اس ٹکڑے سے یہ نمایاں کیا ہے کہ جو خدا سے نہیں ڈرتے وہ خلق سے ڈرتے، اور جو خدا کے حکم اور ضمیر کی آواز کی پرواہ نہیں کرتے وہ کوے سے الہام حاصل کرتے اور جرم کرنے کے بعد اعتراف اور ندامت کے بجائے اس کو چھپانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ کوا شیطان کی مثال ہے۔ شیطان نے پہلے تو قابیل کے نفس کے اندر وسوسہ اندازی کر کے اس کو بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، اور جب وہ یہ جرم کر گزرا تو کوے کے واسطے سے اس کو جرم چھپانے کی تدبیر سجھائی، اور اس طرح اولاد آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی جو قسم اس نے کھائی تھی اس کی تکمیل کی راہ میں ایک نہایت کامیاب قدم اس نے اٹھایا۔ یہاں کوے کو بھیجنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جو فرمائی ہے یہ در حقیقت اس سنت اللہ کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے جس کے تحت یہ فعل ظہور میں آیا۔ اس کی متعدد مثالیں پچھلے صفحات میں بیان ہو چکی ہیں۔ وہ سنت اللہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی آیات، اس کے احکام، اس کی تنبیہات سے اپنے کان اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن کر اس کو اس کی خواہشات کی وادیوں میں ٹھوکر کھلاتا پھرتا ہے۔ سورہ زخرف میں اس سنت اللہ کی طرف ان الفاظ میں اشارہ ہوا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 36۔ جو خدائے رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا شب اور روز ساتھی بن جاتا ہے۔ سورہ فصلت میں ہے وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ 25۔ بس ہم نے ان کے لیے برے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے ان کے پیش و عقب کو خوب مزین کر کے دکھایا۔ اوپر گزر چکا ہے کہ حابیل نے قابیل کو بڑی مؤثر اور دل نشین نصیحتیں بھی کیں اور اپنے قول کی صداقت روز روشن کی طرح ثابت بھی کر دی، لیکن اس کا دل ذرا نہ پسیجا۔ ایک ایسے سنگ دل کا خدا کی مذکورہ سنت کی زد میں آ جانا ایک امر بدیہی ہے۔ عام طور پر مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ کوا قابیل کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح دفن کرے،
وہ مدتوں اپنے بھائی کی لاش اپنی کمر پر لادے لادے پھرا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ اس کو کیا کرے۔ بالآخر جب لاش سڑ گئی تب خدا نے ایک کوے کو بھیجا جس نے ایک دوسرے کوے کو قتل کر کے زمین میں دفنایا۔ تب قابیل کو بھائی کی لاش ٹھکانے لگانے کا طریقہ معلوم ہوا۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے اوپر جو کچھ عرض کیا ہے اس کے بعد اس عجیب و غریب بات کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی۔